بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں، میں رانا عزیر ہوں۔ ناظرین، کل رات کو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد نعیم لودھی صاحب نے ایک بڑی انہوں نے نپی تلی بات کی اور کہا کہ خطرناک ترین صورتحال کو پہچانو، تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی کہ جس نہج پر عمران خان اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات جا چکے ہیں، یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے، اور یہ جو ہے وہ ذاتی انا کی جنگ اس وقت بن چکی ہے کہ جس مائنڈ سیٹ کو لے کر یہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ چل رہی ہے، ڈنڈے کے زور پر پاکستان کو آپ نہیں چلا سکتے۔ یہ گریجویٹ جو نوجوان ہے، 1.5 سے 2 کروڑ ووٹر جو نیا رجسٹرڈ ہوا ہے، آپ اس کو ڈنڈے کے زور سے نہیں چلا سکتے۔ یہ آپ کو جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو آج ایک بہت بڑی خبر آئی ہے کہ آرمی چیف صاحب کی جانب سے عمران خان سے ہاٹ لائن پر رابطہ ہو گیا۔ یہ رابطہ کیسے ہوا ہے؟ علی امین گھنڈا پور جناب اڈیالہ جیل آج پہنچے ہیں، بڑی اہم ترین صورتحال، بہت اہم پیغام لے کر۔ اور پیغام کیا ہے؟ کیا اس وقت اڈیالہ جیل کے اندر چل رہا ہے؟ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے کہاں منتقل کر دیا گیا ہے؟ کیوں منتقل کیا جانا ہے؟ یہ صورتحال اس وقت کیا ہو رہی ہے؟ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ تمام تر ڈیٹیلز آپ کے سامنے جناب میں آج کے اس ولاگ میں رکھنے جا رہا ہوں۔ مکمل ڈیٹیلز آپ کے سامنے سکرین پر جو ہیں وہ شیئر کی جائیں گی۔ اور پھر دوسری جانب عمران خان سے جناب آج معافیاں شروع ہو گئی ہیں، معافیاں مانگی جا رہی ہیں، اور جی ایچ کیو کے جو ترجمان ہیں انہوں نے اس خبر کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ چلیں آپ کو ایک اور خبر دے دیں گے کہ جی ایچ کیو کے جو ترجمان انہوں نے آج کیا ایک خود ساختہ پریس ریلیز جو ہے وہ جاری کیا ہے، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے ایک اہم ترین خبر رکھنی ہے۔ لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین، عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کے لیے اس کا نام آپ ٹی وی پر نہیں چلا سکتے، اس کی تصویر آپ میڈیا پر نہیں چلا سکتے، اور ایون کہ اب سوشل میڈیا کے لیے قوانین بنائے جا رہے ہیں کہ آوازوں کو بند کیا جائے، ساری آوازیں دبا دو، سارے بندے مار دو، جتنی مرضی ہے آقا اتنے بندے مار دو۔ اب تو اپنے جھوٹ سے نظریں چرانے کے لیے آپ کا جب جی میں آئے اتنے بندے مار دو۔ یہ احمد فراد نے جو ہے وہ ایک شعر لکھا تھا، تو اب وہی پاکستان کی صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے۔ تو جناب انگلینڈ کا جو پاکستان انگلینڈ کا جو T20 میچ ہوا، تو اس میں آپ کو میں ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں کہ قیدی نمبر 804 کے جو نعرے وہاں پر لگائے گئے وہ بے مثال ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا وہاں پر لے کر نہیں جا سکتے، بین کر دیا گیا اسٹیڈیم میں، فلسطین کا جھنڈا بین کر دیا گیا، لیکن قیدی نمبر 804 کے نعرے وہاں پر لگتے رہے۔ جناب یہ جناب ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ جی آپ نے یہ ویڈیو اپنی سکرین پر ملاحظہ فرما لی۔ اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ آپ عمران خان کو پاکستان کے دلوں سے مائنس نہیں کر سکتے، پاکستانی عوام کے دلوں سے مائنس نہیں کر سکتے، اور اب آپ کو بھی سمجھ آ چکی ہے کہ آپ نے جتنا ظلم جبر تشدد کر لیا، اس کے بعد بھی اگر آپ کچھ نہیں بگاڑ سکے تو اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، اور اللہ کی طاقت عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ جناب کھڑی ہوئی ہے۔ چلیں کچھ اور اہم خبریں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے جناب بڑی اہم ترین جو ہے وہ انہوں نے بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ سی پیک SIFC جو آرمی چیف اور شہباز شریف صاحب نے مل کر بنائی، اور سعودی سرمایہ کاری گیم چینجر تھی، لیکن گیم چینج نہیں ہو رہی۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر کوئی سرمایہ کاری کا سوچے تو وہ پہلے دیکھے گا کہ پاکستان میں کتنے ڈالرز ہیں۔ SIFC پر امید سے پہلے مالیاتی پوزیشن بہتر بنانا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لیے گیم چینجز بہت ساری چیزیں تھیں، سی پیک تھا، SIFC تھی، سعودی سرمایہ کاری تھی، لیکن کوئی بھی اس ملک میں سرمایہ کاری کرنے کو تیار نہیں۔ SIFC جب بنی تو آرمی چیف صاحب نے کہا کہ 1 سال میں ملک کی معیشت جو ہے بہتر ہو جائے گی، مایوسی کفر ہے۔ 1 سال ہو چکا ہے، بار بار بتایا جا رہا تھا کہ UAE سے اتنی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، سعودی عرب پاکستان میں 25 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے جا رہے ہیں، لیکن آج تک 1 سال ہو چکا ہے، سعودی عرب پاکستان میں 1 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری لے کر پاکستان نہیں آیا۔ اور محمد بن سلمان جو ہے اس کے حوالے سے آپ کو ایک اور بڑی خبر دے دیتا ہوں کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ایران کا دورہ جو ہے اس کی دعوت قبول کر لی ہے۔ ایرانی حکام نے اس خبر کی تصدیق بھی کر دی ہے کہ ایران کے سابق صدر ابراہیم رئیسی نے محمد بن سلمان کو دورہ ایران کی دعوت دی تھی، اور قائم مقام صدر محمد مقبر نے انہیں دورے کی دوبارہ دعوت دے دی ہے۔ ایرانی سرکاری ذرائع ابلاغ نے اس خبر کی تصدیق کی ہے، اور پھر محمد بن سلمان نے اس خبر کی تصدیق کر دی، اور ایرانی قائم مقام صدر اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا ٹیلی فون پر رابطہ ہوا، اور ٹیلی فون پر جناب یہ ایک اہم ترین خبر کہ ایک دوسرے کے دشمن تھے، اور پھر یہاں پر صلح ہوتی ہے۔ اور جب اگر محمد بن سلمان صلح کرنے کے بعد جو ان کا دشمن تھا ایران
وہاں پر جا کر جو ہے وہ اس طرح کی ملاقاتیں کر رہے ہیں تو پاکستان کیوں نہیں آ رہے؟ چائنا پاکستان سے ناراض بیٹھا ہے, وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کو تیار نہیں ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ عوام کی جو مسترد کردہ جو آپ نے لوگ ہمارے اوپر مسلط کرتے ہیں ان کو انٹرنیشنلی بھی جو ہے وہ ایکسپٹ جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا. تو وزیر اعظم نے بجٹ کے لیے مشاورت کا آغاز کر دیا ہے. پیپلز پارٹی کی وفد نے شہباز شریف سے اپنی ملاقات میں تجاویز جو ہیں وہ جناب پیش کی ہیں اور تنخواہوں میں 20 سے 25% اضافے کا جو ہے مطالبہ کیا پیپلز پارٹی کی وفد نے. اور وزیر اعظم نے کہا کہ اپنے وسائل میں رہتے ہوئے تنخواہوں میں اضافہ کریں گے. ملاقات کے دوران سندھ حکومت کی جانب سے وفاق کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے فنڈز کی فراہمی تیز کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے. اب یہ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ آپ تنخواہوں میں اتنا فیصد بڑھا دیں, پینشنیں بڑھا دیں, لیکن شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ایک روٹی کو بانٹ کر کھائیں. آپ نے جو ملک کا اربوں ڈالرز پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے گئے ہیں, جہاز بھر بھر کے باہر لے کر گئے ہیں. زرداری صاحب آپ کے بچوں نے جناب کروڑوں اربوں کے ایورنفیل اپارٹمنٹ باہر بنا لیے ہیں. اگر آپ وہ بیچ کر پاکستان لے آئیں اور آپ اپنی اے سی والی گاڑیاں چھوڑ کر, اے سی والے دفاتر چھوڑ کر, محلوں کو چھوڑ کر روڈوں پر آ جائیں تو پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. ہر بار آپ ہماری عوام سے کہتے ہیں کہ آپ قربانی دے دیں, ہر بار کہتے ہیں کہ ایک روٹی کو 2 بندے کھا لیں, 3 بندے کھا لیں. اور بھئی آپ کے باپ کا ملک ہے, آپ ہمارا پسینہ نہ چھوڑ کر آپ سارا پیسہ اپنے پیٹوں کے اندر ڈال لیں اور قربانی بھی ہم لوگ دیں. ہمارا پاکستان آپ کا بھی پاکستان ہے, آپ تو ہمارے اوپر بادشاہ بنے ہوئے ہیں. ہم آپ سے سوال پوچھتے ہیں, آپ اٹھا کر جیلوں کے اندر ڈال دیتے ہیں, آپ گھروں سے آگر اٹھا کر ہمیں اغوا کر لیتے ہیں. ایسے ملک نہیں چلے گا. یہ اب طاقت جو ہے وہ پاکستان کی عوام کے پاس آ گئی ہے. آپ کی ایسی کی تحصیل پاکستان کی عوام کرتے کہ آپ جو آپ صورتحال کر رہے ہیں, آپ جو حرکتیں کر رہے ہیں. اب جناب ہوا کیا ہے, کل کو آپ نے دیکھا کہ ایس آئی ایف سی کا اجلاس ہوا, اس سے پہلے آرمی چیف اور شہباز شریف صاحب کی ایک اہم ترین ملاقات ہوئی. اور ایس آئی ایف سی اجلاس کے بعد وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور صاحب نے پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا کہ 2 بار آرمی چیف سے ملاقات ہوئی اور یہ بڑی جو ہے وہ خوشگوار ملاقات تھی, اور پھر میں یہاں پر بھی ان سے کچھ بات کرنا چاہتا تھا لیکن ماحول ایسا نہیں تھا. اور پھر انہوں نے کہا کہ جو عمران خان نے ہمیں ملاقات کا مینڈیٹ دیا تھا, مذاکرات کا مینڈیٹ دیا تھا, وہ مذاکرات چل رہے ہیں اور کچھ اچھے نتائج آئیں گے مئی جون کے اندر. اب آرمی چیف صاحب سے کل ان کا ملاقاتیں اور پھر رابطہ ہونا, آج علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ جناب پیغام لے کر عمران خان کے پاس جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں. یہ بڑی جناب اہم ترین صورتحال ہے. آرمی چیف صاحب سے جو ہے وہ انٹریکشن کے بعد علی امین گنڈاپور آج اڈیالہ جیل پہنچے. ان کی عمران خان سے کچھ دیر پہلے جو ہے ایک اہم ترین ملاقات ہوئی ہے, اور یہ ٹائمنگ اس وقت بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ایسی وقت کے اوپر کہ جب جو ہے وہ بہت ساری چیزیں آپ کو جناب دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آرمی چیف جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ اہم ترین پیغام انہوں نے علی امین گنڈاپور کے ذریعے جناب پہنچایا ہے. اب پیغام کیا ہو سکتا ہے, میں آپ کے سامنے کچھ اور چیزیں جو ہیں وہ رکھ دیتا ہوں. جناب پشاور میں سوشل میڈیا پر پوسٹیں لگانے کے الزام میں گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کا چوتھا سیمسٹر کے جو طالب علم ہیں وہ جناب ان کو گرفتار کر لیا گیا. گرفتار کیوں کیا گیا ہے کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی جو پوسٹیں تھیں ان کو کاپی پیسٹ کر کے اپنے فیس بک وال پہ, ٹویٹر پہ لگانا شروع کر دیا. وہ اینٹائی اسٹیبلشمنٹ یا اینٹائی آرمی تھیں, تو لہٰذا پشاور کی گورنمنٹ نے ان کو گرفتار کر لیا ہے اور اپنی ہی جناب انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی وہاں پر حکومت ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی پوسٹ اس شخص نے اپنے وال پر لگائی, اس کو گرفتار کر لیا. آپ اندازہ لگائیں کہ علی امین گنڈاپور سے اپنے بیانیے کا ہی بوجھ نہیں اٹھایا جا رہا, یعنی کہ یہ بیک ڈورز کے اوپر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ چل رہا ہے. ایک خبر تو میں نے آپ کے سامنے یہ رکھ دیا کہ کیا کیا پیغام ہو سکتا ہے. چلیں ایک اور جناب آپ کے سامنے خبر رکھ دیتا ہوں کہ نجم سیٹھی صاحب جو ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نون لیگ اڑ گئی ہے, تحریک انصاف مزید طاقتور ہو گئی ہے, اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کدھر جائیں. یعنی کہ اب ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہم بھی کمزور ہو گئے ہیں, عدلیہ ہمارے پیچھے نہیں کھڑی ہوئی, عوام ہمارے پیچھے نہیں کھڑی ہوئی, اور پھر ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, سرمایہ کاری کرنے کو تیار نہیں ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے, اکنامک اسٹیبلٹی نہیں ہے, عوام ہمیں گالیاں دے رہی ہے. تو لہٰذا اب جناب انہوں نے اہم ترین پیغام عمران خان کو پہنچایا ہے. اور عزت نکاح کیس, سائفر کیس, اگر یہ کچھ نہ کچھ معاملات یہاں پر ان 3-4 دنوں کے اندر صحیح ہو جاتے ہیں تو عمران خان اگلے چند دنوں کے اندر آپ کو جیل سے باہر بھی نظر آ سکتے ہیں. اور پھر مریم نواز یہ پوری کوشش کر رہی ہے کہ عمران خان کے اوپر ایسا مقدمہ بنایا جائے, آرٹیکل 6 اور پھر قتل کا مقدمہ بنا کر قاضی فائز صاحب تو دیر نہیں لگائیں گے, عمران خان کو پھانسی دے دیں گے. جس جناب غراضت سے وہ شخص جو ہے وہ بھرا ہوا ہے, جس بکس کے اندر عمران خان کے خلاف وہ بھرے ہوئے ہیں. تو ایک نقطہ تو جناب یہ ہے, حبیب اکرم صاحب نے یہاں پر دعویٰ کیا کہ جیل اگر عمران خان کی برداشت کی آزمائش تھی تو وہ اس میں سرخرو رہے ہیں. اگر جیل میں رکھ کر انہوں نے عمران خان کو بے بس کرنا تھا تو یہ کوششیں ان کی بری طرح سے ناکام ہو چکی ہیں. عمران خان جو ہیں وہ جیل میں رہ کر جناب بے بس نہیں ہوئے. مریم نواز کے لیے جو بری خبر ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز کی جو صوبائی اسمبلی کی نشست PP 159
جہاں سے ایم پی اے بن کر یہ جو ہیں وہ چیف منسٹر پنجاب بنی ہے فارم 47 کے اوپر. فارم 45 پر مہر شرافت وہاں سے مریم نواز سے جیت چکے تھے اور پھر ڈاکہ ڈال کر مریم نواز کو وہاں سے جناب جتوایا گیا. در حقیقت فارم 45 کے مطابق وہاں پر مہر شرافت جیتے ہوئے. اب جسٹس سلطان تنویر نے نوٹس جاری کر دیے ہیں اور 20 جون کو جواب طلب کر لیا ہے. اب اگر صوبائی اسمبلی کے الیکشن پر سوالیہ نشان اٹھ جاتا ہے تو پھر مریم نواز کی وزارت اعلیٰ بھی خطرے میں جناب پڑ سکتی ہے. یہ میں آپ کو بہت بڑی خبر جو ہے وہ یہاں پر جناب دے رہا ہوں کہ اس وقت کچھ نہ کچھ پیغام رسانیاں ہو رہی ہیں. اب اسٹیبلشمنٹ کا پیغام لے کر علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ جناب اڈیالہ جیل میں پہنچے ہیں اور یہ اب تک کی سب سے جناب اہم ترین صورتحال ہے. اب دوسری جانب جناب کپتان کو اڈیالہ جیل سے کہاں پر منتقل کیا جا رہا ہے. پاکستان مسلم لیگ نواز کے کچھ پرو جرنلسٹ جو ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اب عمران خان کو کوٹ لکھپت جیل میں منتقل کیے جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے. یعنی کہ مریم نواز کی کابینہ نے عمران خان کے خلاف پنڈی کانسپریسی کیس کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان نے جنرل عاصم کے اوپر قتل کا الزام لگایا ہے تو لہٰذا اب ان کے اوپر یہ کیس جو ہے بنایا جائے گا کہ وہ اداروں کے خلاف ایک زہریلا بیانیہ بنا رہے ہیں. یہ ایک مریم نواز کی کابینہ نے فیصلہ کیا. اب جناب ان کو کوٹ لکھپت جیل میں مریم نواز رکھ کر یہ سمجھانا چاہتی ہیں کہ وہ ان پر ظلم ڈھائیں گی, عمران خان چیخیں مارے گا, ان کی چیخوں کو بھی آواز مریم نواز سنیں گی اور مریم نواز خوش ہو جائیں گی. وہ سیاست کا باپ ہے, وہ پاکستان کی سیاست کا بتاج بادشاہ ہے. وہ آپ کی چیخیں نکلوا دے گا, عمران خان روئے پٹے گا نہیں. آپ نے جس حالات میں اس کو رکھا ہوا ہے نا کہ وہ چھوٹا سوراخ کر کے عمران خان تو ابھی بتاتے نہیں ہے نا کہ لوگ سمجھیں گے کہ عمران خان جو ہے کمزور ہو گیا ہے, لیکن عمران خان صاحب جب جیل سے باہر آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ کیسے عمران خان کے جو سیل ہے, جس ڈیتھ سیل کے اندر خان کو رکھا گیا ہوا ہے نا, تو جناب اس میں ایک سوراخ کر کے مکھی مچھروں کی بھرمار کرتے ہیں, سورج وہاں پر آنے نہیں دیتے اور شام ہو کشی کے سیل سے یہ سورج کو جانے نہیں دیتے. یعنی کہ اس قدر انہوں نے خطرناک صورتحال میں خان صاحب کو رکھا ہے. آج سے پہلے مریم نواز, اور اگر آپ نواز شریف کا وہاں پر بیڈ دیکھ لیں, کمرہ دیکھ لیں, تو وہ کسی محل سے کم نہیں تھا. اے سی لگا ہوا تھا, ٹی وی چل رہا ہے, موبائل چل رہا ہے. انہوں نے جناب باپ کی جو ہے وہ اس کو جاگیر بنا لیا تھا اور اپنی مرضی سے جیل کے اندر رہ رہے تھے, اپنی مرضی سے انٹرویوز بھی دے رہے تھے, اپنی مرضی سے جناب وہ کالم بھی لکھوا رہے تھے. وہ جناب ان کی جیل تھی. لیکن عمران خان کے اوپر جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں وہ سب کچھ آپ کے سامنے عمران خان صاحب آئندہ چند دنوں کے اندر رکھیں گے. تو حسن ایوب خان جی ایچ کو جو ہیں وہ کے ترجمان ہیں. اب جناب عمران خان سے معافیاں کیسے شروع ہو چکی ہیں. حسن ایوب جو بڑے بڑکے مارتے ہیں ٹویٹر پر بیٹھ کر, کہتے ہیں کہ قیدی نمبر 804 جو ہے وہ ایک نااہل مجرم ٹولہ, یہ وہ بڑی بڑی خبریں دیتے ہیں, راوی بے چین, راوی یہ, راوی وہ, راوی چین چین لکھ رہا ہے, بڑی بڑی خبریں آپ کے سامنے. اب حسن ایوب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ لچک دکھائیں عمران خان, ان کی سیاست ختم نہیں ہوگی. عمران خان تھوڑی سی لچک دکھا دیں, ان کی سیاست جناب ختم نہیں ہوگی. ہم جو مرضی ہیں بولیں, عمران خان کا فالوور ہماری کسی بات پر یقین نہیں کر رہا اور انہیں جتنا مرضی برا بھلا کہہ لیں, جو مرضی دلیل دے لیں, ان کا فالوور ان پیچھے نہیں ہٹے گا. حالانکہ یہ جناب حسن ایوب صاحب جو ہیں بڑے قریب ہیں کچھ ایسی شخصیات کے جو عمران خان سے بڑی نفرت کرتے ہیں. اگر ان شخصیات کے یہ بڑے قریب ہیں تو اگر یہ شخص یہ بات کر رہا ہے کہ عمران خان تھوڑی سی لچک دکھا دیں, خان صاحب کو آگے تھوڑی سی لچک دکھا دیں, ہم آپ کو جو ہے وہ چھوڑ دیں گے, یہ پیغام پہنچایا گیا. علی امین گنڈا پور صاحب کیوں پہنچ رہے ہیں یا بے طور پر جانتے ہیں. اب لچک کیا ہے کہ خان صاحب اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہ بولیں, خان صاحب ایس آئی ایف سی کو سپورٹ کریں, اور خان مریم نواز, نواز شریف, ان کی جو مرضی کلاس لے لیں لیکن فوج کے خلاف نہ بولیں. یہ ایک جو ہے مطالبہ, چلے اچھا مطالبہ خان صاحب کو مان لینا چاہیے. لیکن عمران خان کہتا ہے جب میں جیل سے باہر جاؤں گا تو اپنی مرضی کی جو ہے وہ سیاست کروں گا, اپنی مرضی کا کام کروں گا, آپ سے ڈکٹیشن جو ہے وہ نہیں لوں گا. یہاں پر جو ہے وہ سینگ پھنسے ہوئے ہیں. تو رؤف حسن صاحب پاکستان دیگر صاحب کے ترجمان, وہ کہتے ہیں کہ معافیاں بہت مانگی جائیں گی اور دوسری سائڈ سے مانگی جائیں گی. اب یہ معافیاں مانگنے کا وقت جو ہے وہ ہوا جاتا ہے. اب تک لیتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا اور سنگ اپنے ناظرین خیال رکھنا ہے. اللہ نے کے مان پاکستان زندہ باد.